عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بیٹا عمل کریں گے، جب نیچے سے سیڑھی سے چل رہا تھا نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب عمل جو ہے وہ منزل ہے، علم راستہ ہے، عمل جو ہے وہ منزل ہے، نیچے لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو زندگی میں کامیابی کے راز، بیٹا میں آپ کو ٹرائنگولر کے ذریعے بتاؤں گا۔ زندگی میں کامیابی کے 3 راز میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا راز یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت میں فتور نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیت، whatever you do in your life, whatever you do in your life, first check your intention۔ آپ زندگی میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ میری نیت کیا ہے۔ حدیث ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی بیٹا اللہ تعالیٰ آپ سے 2 چیزیں چاہتا ہے۔ پہلی آپ کی نیت ٹھیک ہو، دوسرا آپ کوشش کریں صحیح، جس کو قرآن میں صحیح کہا ہے، کوشش کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، نتیجے خود بولتے ہیں، نتیجے آپ توکل اللہ پہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے 2 کام ہیں، نیت ٹھیک ہے، آپ کی کوشش ہے۔ قرآن میں ہے نا ان لیس للانسان الا ما سعى، وان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے۔ اب پرندے کو اللہ تعالیٰ روزی ضرور دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ پرندہ جب صبح نکلتا ہے جنگل میں جاتا ہے، واپس آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوتا ہے، کیوں؟ اس نے کوشش کی ہے۔ تو پالنے والا کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی پانا پر پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی پانا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالک دا کام ہے، آگے ہم اس پہ توکل کر لیں، اپنے لیے ٹھیک کر لیں۔ سمجھا رہی بیٹا؟ مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مثلا میں مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ کہیں جی بڑا پرہیزگار بندہ ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے آتا ہے، میری ساری عبادت یہی ضائع ہو گئی۔ کیوں کہ میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، میری نیت یہ کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ آپ اس چیز کو نہیں لیکن نا ہم نماز پڑھتے ہیں، لکھا ہوا کہ نماز بحیائی سے روکتی ہے نا اس طرح، لیکن ہمیں کیوں نہیں روکتی ہے؟ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، باہر جھوٹ بولتے ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اسی مسجد سے جھوٹے چرا لیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جھوٹے چراتے ہیں نا، آپ کہیں گے ابو بھائیوں کے کہیں جھوٹے چرائے ہو گئے کسی نے، ہوتا ہے نا؟ تو کیونکہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو نا تو نماز میں بہتائی سے روکتی ہے۔ تو بیٹا اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کام شروع کر دیں، کوئی بھی کام آپ شروع کریں، بس آپ پڑھائی شروع کریں تو آپ کا مقصد، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ بڑا ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا، اللہ نے مجھے افسر بنایا، مجھے کوئی عہدہ دیا تو میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا، تو پھر کامیابی آپ کے قدم چھونے گی۔ یقین کریں، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، ایس پی بننا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس عہدے پہ بیٹھ کے مخلوق خدا کی خدمت کتنی کی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، آپ کو ایس پی بنائے، لیکن آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے یہ عہدہ دیا تو میں مخلوق خدا کی خدمت کروں گا۔ ذاتی کامیابی بیٹا کوئی کامیابی نہیں ہے،
ذاتی کامیابی کہ میں کامیاب ہو گئی، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے کامیاب ہو کے معاشرے کو کتنا کامیاب کیا، یہ کامیابی ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات ہوگی؟ آپ نے خود کامیاب نہیں ہونا، بلکہ اپنے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بس میں کامیاب ہو گیا، پھوپھو کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ پھوپھو کی بیٹی آگے نہ نکل جائے مجھ سے، خالہ کی بیٹی مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ ہم تو سیلفشنس کے آخری حد کو چھوتے ہیں نا، تو بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں، آپ کی نیت جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، شفاف ہونی چاہیے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا جو راز ہے وہ ہے محنت۔ اس کو انگلش میں، اچھا اس کو میں انگلش تب بتاتا ہوں، ساتھ آپ کو تھوڑا بہت انگلش میں رہی۔ نیڈ کہتے ہیں انٹینشن، اور محنت ہارڈ ورک، ہارڈ ورک، ٹھیک ہے جی؟ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے میں نے پڑھ لی قرآن کی آیت، قرآن لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی محنت کرتا ہے، جس کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ نے اپنی طرف سے کام کر دیا ہے اور خلوص نیت سے کر دیا ہے، محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ہارڈ ورک نیور گوز ویسٹ، محنت اللہ تعالیٰ کسی کی ضائع نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ محنت کریں۔ اور اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فوری نتیجہ نکل آئے، اسی وقت مجھے ریوارڈ مل جائے۔ دیکھو کچھ نتیجے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوری آپ کو ریوارڈ دے دیتا ہے، کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس کو کچھ دیر بعد آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ دیکھیے آپ ایک درخت لگاتے ہیں گھر میں، اب درخت پہلے دن آپ لگائیں اور کہیں گے مجھے پھل دے دیں، دے گا پھل؟ آپ اس کو لگائیں گے، اس پہ پانی ڈالیں گے، بڑا ہوگا، بیج ڈالیں گے، اس سے پودا کوپر نکلے گی، کوپر سے پھر پودا بنے گا، پودے سے وہ درخت بنے گا، درخت پھر پھل دے گا۔ لیکن آپ کہیں گے فوراً پھل دے دیں، فوراً پھل نہیں ملے گا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا ہم جلدی میں سب کچھ بننا چاہتے ہیں، جلدی میں گوبھی بنتی ہے، درخت نہیں بنتا۔ جلدی میں کیا بنتا ہے؟ وہ جلدی میں گوبھی بنتی ہے، درخت نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے، ہارڈ ورک ہارڈ ورک ہارڈ ورک، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات ہوگی؟ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا اخلاق، کریکٹر، اس کو کریکٹر کہتے ہیں۔ اخلاق کردار، بیٹا ٹھیک، اچھا اخلاق و کردار، اخلاق کردار کریکٹر یہ ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کردار کے معنی یہ ہے کہ آپ وعدے کے سچے ہوں، کردار کے معنی یہ ہے کہ آپ میں حیا ہو، کردار کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو، کردار کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہو۔ کردار، لیکن آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سے لوگ متاثر ہوں، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تبلیغ کی ہے نا، انہیں کوئی زور زبردستی نہیں کی کسی پہ،
اپنے لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا. کس سے متاثر کیا؟ اپنے اخلاق سے، کردار سے متاثر کیا. لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. دیکھیں پہلے اسلام میں نا عورت کا کیا مقام تھا؟ عورت کو تو کوئی پوچھتے ہی نہیں تھا. بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بچی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی وہ گھر والے ماں باپ شرم سے ان کا سر جھک جاتا تھا. وہ کتنے مہینے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک شخص تھا، اس کی بیٹی پیدا ہو گئی. وہ کہیں گیا ہوا تھا، فارن کنٹری میں گیا ہوا تھا، پرانے وقت کی بات ہے. اچھا، وہ جب اس کی ماں نے نا اس بچی کو سنبھال لیا، اس کو زندہ درگور نہیں کیا، کھڈا کھود اس کو مٹی ڈالی. جب اس کا والد کوئی 5-6 سال کے بعد آیا، دیکھا تو گھر میں بچی ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ بچی ہے، ہماری بچی ہے. اس نے کہا یہ زندہ کیوں ہے؟ اس نے کیا کیا؟ بچی کو کھلونے دیے، بازار لے گیا، بازار سے کھلونے لیے، ساتھ ڈال لیا اور بچی کو لے کے جنگل میں چل گیا. اب بچی کھلونے سے کھیل رہی ہے، جا رہی ہے. جب جنگل میں پہنچے تو اس کے ابو نے کیا؟ کھڈا کھودنا شروع کیا اور ساتھ بچی بھی کھڈا کھود رہی ہے. اب اس کو کیا پتا کہ اس کھڈے میں مجھے ڈالے گا. اب وہ پوچھ رہے ابو کیا کر رہے ہیں؟ ابو کہہ رہا ہے، ابو بول نہیں رہا ہے کیونکہ ابو تو بہت سے بھرا ہوا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. اب وہ باتیں کر رہے ہیں، ابو مجھے یہ کھلونا لے گیا، مجھے واپسی پہ کیا چیز لے کے دیں گے، یہ چیز مجھے بازار سے لے کے دینی ہے. اب جو کھڈا گہرا ہوا تو اس نے کیا کیا؟ بچی کو دھکا دیا. 5-6 سال کی بچی نہیں، بڑی بچی ہوتی 5-6 سال کی. دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئی اور اوپر جا کر مٹی ڈال دی اس کو. اب اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اسلام سے پہلے ایسا تھا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب انہوں نے نبوت ان کو ملی، اس سے پہلے بھی صادق امین کے نام سے پکارے جاتے تھے، سچے تھے. لیکن جب ان کو نبوت ملی اس کے بعد انہوں نے بیٹی کو وہ مقام دیا جو تاریخ یاد رکھے. انہوں نے کہا جی بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے. اور جس گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ماں باپ 3 بیٹیوں کو اچھی پرورش کریں اور ان کو بیاہ کے دے دیں تو جنتی ہے. اتنی بڑی بشارت ہے بیٹی کی وجہ سے. تو ان بیٹیوں کو جو زندہ درگور کرتے تھے اور کس لیے ہوا؟ وہ صرف اور صرف کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہوا. کس کی وجہ سے ہوا؟ کردار اور اخلاق کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. جو اسلام پھیلا نا وہ زبردستی نہیں پھیلا ہے، وہ کوئی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق اور کردار کی وجہ سے پھیلا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے دکھ پہ اتنا دکھی نہیں ہوتے ہیں جتنا دوسرے کے سکھ پہ دکھی ہو جاتے ہیں. ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے. کسی کے پاس گاڑی آ جائے تو ہم طنز کرتے ہیں، خالی سے بات تو سائیکل بھی نہیں تھی، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ 2 نمبر کام کیا ہوگا اس نے. اچھا، ہماری سوچ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے، وہ منفی سوچ ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس نے محنت کی ہوگی اور اس کو یہ صلہ ملا ہے. ہم ڈائریکٹ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے 2 نمبر کام کیا ہوگا تو اس کو یہ ملا ہے. ٹھیک ہے، بانو آپا تھی نا، اللہ انہیں خریق رحمت کرے، ان کی کتاب ہے راجہ گدھ. اگر آپ کو زندگی میں یہ کتاب آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں، مارکیٹ سے ملتی ہے. راجہ گدھ کتاب ہے، بانو آپا. یہ بانو آپا نے لکھی، اللہ غریب رحمت کرے، بہت ہوگی، بہت بڑی رائٹر تھی، بڑی کتابیں لکھی اس نے. وہ اپنی اس کتاب میں لکھتی ہے کہ اگر کسی کا کردار جاننا ہو، کسی کا اخلاق جاننا ہو، کسی کا کریکٹر جاننا ہو تو دیکھیں کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کب آتی ہے. اگر کسی کے گرنے پہ، کسی کے پھسلنے پہ، اگر کسی کی ناکامی پہ اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بد کردار ہیں، با کردار نہیں ہیں، آپ کریکٹر لیس ہیں، کریکٹر فل نہیں. آپ
ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کی کامیابی کا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دو دوست جا رہے تھے نا، تو ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہتا ویری گڈ، بہت اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو دوسرے نے پوچھا یار کیا آپ کو کوئی بانڈ نکلایا؟ نہیں، لاٹھی نکلی؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا آج اتنے خوش ہو؟ تو اس نے کہا کہ نال والے کی گڈی بچ گئی ہے، سمجھے نا، کہ نال والوں پڑوسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو وہ اتنا خوش ہے۔ نالا نے پنجابی میں اس نے کہا ہے کہ نال والے کی گڈی بچ گئی ہے، کہ پڑوس والوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے کریکٹر کا حال ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پڑوس والوں کی گاڑی لگ گئی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، ہمیں خفا ہونا چاہیے، ہم ان کے پاس کے جانور جن کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے، لیکن ہم ہاتھ مار کے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی گاڑی بچ گئی ہے۔ یہ ہمارا کریکٹر ہے۔ تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہم کریکٹر لیس انسان ہیں، ہم کریکٹر فل ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا اگر دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جواب دو نا، اگر دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر دوست ٹاپ کر جائے تو ہمیں انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ دوست ٹاپ کیوں کر گیا۔ ہم تو وہ قوم ہے جو دوسرے کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے ہیں، اگر دوست ٹاپ کر گیا تو ہمیں اور دکھ ہوتا ہے کہ کیوں ٹاپ کر گیا۔ تو بیٹا اپنے کردار کو بلڈ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کسی کو انسپائر کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کو متاثر کرنا ہے تو وہ آپ کے پیسے سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کی گاڑیوں سے متاثر نہیں ہوگا، آپ کی بلڈنگ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اگر وہ متاثر ہوگا تو آپ کے کردار سے متاثر ہوگا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا۔ اس لیے بیٹا اپنے اخلاق پہ کام کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کسی صحابی نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے کہا کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیونکہ اخلاق تو قرآن مجید میں سب لکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے بیٹا قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمے میں کہتا جو بندہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ شرک کرنے کے لیے جہالت چاہیے، اور یہ قرآن مجید جہالت نہیں لینے دیتا۔ اگر آپ نے اخلاق سیکھنے ہیں تو قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ کئی بچیاں پڑھتی نہیں ہوں گی اور اس کو مزید تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک حرف پہ کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو یہ الف لام میم ہے، بس 5 منٹ، صرف 5 منٹ۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اس پہ آپ دن میں اگر ایک بار بولے الف لام میم آپ کو 30 نیکی مل گئی، یعنی نیکی کی سیل لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر گھنٹہ بازار لگتا ہے نا، یہاں پہ باہر اتوار بازار میں سیل لگ جائے، جو چیز 2000 کی ہو وہ 500 میں ملے تو پورا شال پیک جا کے خریدنا شروع کر دیں کہ یار سستا مل رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سستا مل رہا ہے تو اس لیے بیٹا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کی سیل لگا دی ہے۔ اپنے اخلاق بہتر کریں، الف لام میم پڑھ لیے 30 نیکی مل گئی آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ تو اس بارے میں آپ کے پاس سوال ہو، آپ کے ذہن میں کوئی آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو انشاءاللہ آپ سے تعلق رہے گا۔ 3 سال آپ کے ادھر ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی کلاس میں کروں گا اور لذیذ آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اس بارے میں کچھ کوشچن کسی قسم کے ہے تو پڑھیں۔ 3 چیزیں بیٹا، نیت، محنت اور اخلاق، اگر یہ 3 چیزیں آپ میں ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو میں نے پڑھایا ہے، جو آپ لوگوں نے سنا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔